ज़्यादा کیبن ہے مختلف الزامات بھی لگائے تو حکومتی مشینری بھی استعمال ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے، پوری پشتون قوم کو افسوس ہے، کیونکہ جب آپ کسی منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور منصب پہ بیٹھنے کے بعد چاہے میں گورنر ہوں یا وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ پشتون سوسائٹی کا اپنا ایک کلچر ہے جس میں خواتین کی بڑی عزت کی جاتی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کل پشتون کلچر کی دھجے بکھیری ہیں، جس طرح انہوں نے بات چیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک تیر میں دو شکار کھیلے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو اپنے روایتی بڑکے ماری ہیں تاکہ ہمارا کراؤڈ خوش ہو جائے، دوسرا جو ان کے ذمہ کام سونپا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اپنے جو ہے بالکل دروازے بند کروانے ہیں، تو وہ کام بھی انہوں نے کر دیے ہیں، کیونکہ آپ کل کی تقریر سے ان سمجھ آ گئی ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ کام بھی کیا تاکہ میں اتنے اسٹریم پہ لے جاؤں تاکہ پی ٹی آئی کے خلاف چیزیں ہوں، اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں اس میں مرکزی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، ان کی بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی یہ ہے کہ جب ہمارے صوبے میں ہم اس وقت کہہ رہے تھے جہاں پر لا کو کی دھجیاں بھی گری جا رہی تھیں، پولیس اسٹیشنوں پہ حملے ہو رہے تھے، وزیر اعلیٰ ایم پی ایز ایم این ایز پولیس اسٹیشنوں پہ چڑھ رہے تھے، سرکاری املاک کو نقصان دے رہے تھے، تو یہاں پر صرف کاغذی کارروائی ہوتی کہ ایف آئی آر کاٹ دو۔ کہ آج تک کوئی گرفتاری ہوئی ہے؟ جب مرکزی حکومت ان کو اسپیس دے گی تو اس قسم کے اقدامات وہ کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے 2 ہفتے کے اندر پتہ نہیں کوئی عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ 9 مئی والے ہیں، اور یہ دوسرا 9 مئی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے، ہم جیل بریک کریں گے، قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے، ہم یہ چیز کر دیں گے۔ تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں، چاہے کسی ان کے اپنے ہی صوبائی وزیر کا قتل ہو، اس میں بھی ہمارے سی ایم صاحب ملوث ہوتے ہیں۔ کبھی اگر بات ہوتی ہے شہد کی یا شراب کی تو ہمارے صوبائی جو ہے وزیر اعلیٰ اقبال ہوتے ہیں۔ کبھی جیل بریک کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ ملوث ہیں۔ الٹیمیٹم دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی اب غیرت کا سوال ہے۔ پشتون بڑی غیرت مند قوم ہے۔ آپ نے جو 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ پھر آپ ماضی میں بھی اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے، ایسے نہ ہو پھر آپ دوڑیں اور پھر بولیں کہ مجھے سندھ بھیجیں، کیونکہ سندھ والوں نے، سندھ کے سیاستدانوں نے اور خاص طور پیپلز پارٹی نے جب وہ جیل میں تھے ان کی جو وہاں پر خدمت کی اور جس طریقے سے ان کو رکھا، کیونکہ ہمارے اپنی روایات ہیں، تو یہ روایات میں سمجھتا ہوں کل جس طریقے سے کی گئی۔ دوسرا پرابلم یہ تھا کہ شام کا جلسہ تھا، شام کو بہت زیادہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ دوائی استعمال کی جاتی ہے جس میں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، تو لہٰذا 2 چیزیں ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے قانون کو توڑا ہے، جنہوں نے ڈسٹنسوں پہ حملے کیے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ میرا کام تو ہے، دیکھیں، آئین اور قانون کی پاسداری۔ میں جب تک بیٹھا ہوں میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا۔ مجھے ایک سمری وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجی تھی کہ میں ایک ایڈوائزر لینا چاہتا ہوں اور 4 اسپیشلسٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل جو آئین کا آرٹیکل ہے 130 سب سیکشن 11، اس میں 18 امینڈمنٹ کے بعد ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ 5 سے زیادہ ایڈوائزر نہیں لے سکتے ہیں۔ تو 6 ایڈوائزر کی انہوں نے سمری بھیجی، تو میں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون پڑھ لیں، یہ کوئی پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں جس میں آپ عہدے بانٹ رہے ہوں، تو میں آئین اور قانون کے مطابق چلوں گا۔ آئین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں 6 ایڈوائزر صوبے میں رکھوں، تو میں نے اس کی سمری کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ ایک ایڈوائزر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو دوسرا ایڈوائزر آئے گا۔ تو لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں میں آئین کی پاسداری کروں گا اور قانون کی عملداری ہوگی۔ پولیس صاحب، آپ خود ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ اس پوسٹ پہ آئے ہیں، ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا وہ جو گفتگو کرتا ہے، کیا اس سے پاکستان کی صالحیت کو خطرات نہیں ہو سکتے؟ اس سے پاکستان کیا کمزور نہیں ہوگا؟ بالکل، وہ اس کے ایجنڈے میں ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم اقتدار میں نہ ہو تو خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ انہیں جو کل تقریر کیا وہ کوئی چیف منسٹر یا اسٹیٹس میں سے تقریر نہیں ہے، وہ جس طریقے سے انہوں نے اسپیچز کی ہیں، اگر اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اداروں کو دھمکیاں دی ہیں، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ ایکشن نہیں، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے۔ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں اور بھی زیادہ کریں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ 2 ہفتے کے الٹیمیٹم میں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بڑکیں کتنا کام آتی ہے، عمل درآمد یہ کتنا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں،
لیکن اس وقت جنوبی اضلاع جو خیبر پختونخوا کے ہیں، پہاڑ سے لے کے ڈی خان تک، اس میں حکومت کی ریٹ بالکل زیرو ہے، نو گو ایریا بنا ہوا ہے، دن دہاڑے گاڑیاں لوٹی جاتی ہیں، ان میں چیک کیا جاتا ہے کہ سرکاری ملازمین کون ہیں، ان کو اغوا کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سی ایکٹیویٹیز وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے آبائی علاقے کی زمینوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جج اغوا ہوتا ہے، چاہے جج پہ فائرنگ ہوتی ہے، چاہے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے فوجیوں اور پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، چاہے کوئی اغوا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں اگر 3-4 اغوا ہوئے ہیں، ہمارے کرنل صاحب اغوا ہوئے ہیں اور نادرہ کے آفیسر تھے، تو کلاچی جو ہے وہ ہمارے سی ایم صاحب کا گاؤں ہے۔ جو شخص اپنے گاؤں میں ریٹ نہیں برقرار کر سکتا، دو چیزیں ہیں، یا تو وہ ریٹ بحال نہیں کر سکتا یا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو میں دوسری بات کہوں گا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آج تک انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، آج تک کوئی میٹنگ نہیں ہوئی صوبائی کابینہ کی یا صوبائی اسمبلی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی جس پہ لا اینڈ آرڈر ڈسکس کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 2/3 اکثریت کا وزیر اعلیٰ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر چکا ہے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ میرے اراکین پارلیمنٹ میرے اوپر کرپشن کے الزام لگائیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی سے اعتماد کھو چکا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فل فور اعتماد کا ووٹ لے، کیونکہ جو شخص 2/3 والا اپنی صوبائی اسمبلی سے آنے سے ڈرتا ہو تو آپ خود سمجھ لیں کہ 1-1.5 مہینے سے اجلاس ملتوی ہوئے ہیں، صوبے میں دہشت گردی عروج پہ ہے، بھتہ مافیا عروج پہ ہے، ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، ہمارے پولیس اور فوج کے نوجوان جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا صوبائی حکومت جو ہے اس وقت بالکل زیرو کام کر رہی ہے لا اینڈ آرڈر پہ۔ میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا اور وزیر داخلہ صاحب سے کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر پہ فل فور ایمرجنسی میٹنگ بلائی جائے، ایسے نہ ہو خدا نخواستہ اگر مرض لا علاج ہوئے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ منی صاحب، آپ ایک جمہوری آدمی ہے، جمہوری جو پارٹی ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب اچانک سے جو ہے وہ ایک فوجی ٹرائل کی بھی حمایت کر رہی ہے، کورٹ مارشل کی بھی حمایت کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، ایک سیاسی جماعت کو دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک بھی کر رہی ہے، خود دہشت گرد کو کہہ رہی ہے؟ کیا کہیں؟ دیکھیں، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، ہم نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی اور ہم ہر جگہ چاہے ہمارے اتحادی ہوں جہاں پر غلط کام کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں غلط ہے۔ جہاں پر آپ کورٹ مارشل کی بات کریں، دیکھیں سیاستدانوں کا احتساب کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ پکڑ لیں اور بولیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو۔ فوجیوں کا اور جوڈیشری کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کے ذریعے ان کا جو بھی جوڈیشل سسٹم کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ آرمی ایکٹ کے ذریعے کارروائی کی بات ہے۔ دیکھیں اس پہ اب اگر انہوں نے اپنے لوگوں کو پکڑا ہے، ہمیشہ وہ پکڑتے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، اس کے ذریعے ٹرائل ہوتے ہیں۔ وہ ٹرائل ہو رہے ہیں جن لوگوں نے پکڑا ہے، کوئی ثبوت کے ساتھ پکڑا ہوگا، یہ تو ہم لوگ ہیں جن کو پکڑتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت انہوں نے پکڑ لیا ہے، انہوں نے کوئی ثبوت کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ٹرائل ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے خلاف ہے، جو اس ملک کے آئین کو نہیں مانتا، جو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، چاہے وہ کے پی کا ہے، چاہے وہ بلوچستان کا ہے، سندھ کا ہے، پنجاب کا ہے، کشمیر کا ہے، جی بی کا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، زیرو ٹالرنس ہوگا۔ اور اس ملک میں سب سے زیادہ جو نقصان دیا ہے کہ یہاں پر سزا جزا نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی کر لیں نہ آپ کو سزا ملتی ہے، اگر آپ اچھا کام کر لیں تو اسے کوئی آپ کو شاباشی نہیں ملتی۔ اگر آپ نے جو 9 مئی ہوا ہے اس میں جس طریقے سے کارروائی کی گئی ہے لوگوں کے ذریعے، وہ میں سمجھتا ہوں ملک دشمن بھی شاید نہ کر سکیں۔ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے فوجی عملہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم آج جائیں ان عدالتوں میں جائیں جو فوجی عدالتیں ہیں، کو ٹرائل ہوگا، آپ نے سارے کسی بھی سب آپ نے چن کے فوجی عملہ کو نقصان پہنچایا جیسے آپ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو 9 مئی میں چاہے وہ میں ملوث ہوں، چاہے آپ ملوث ہیں، چاہے میرے رشتہ دار ملوث ہے یا جو بھی ملوث ہے، اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو قرار واضح کی سزا ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ وہ 9 مئی جیسے واقعات کریں۔ آج تک ہم ان کو اسپیڈی ٹرائل نہیں کر سکے، تو ایک ریاست کل دوبارہ آپ کو دکھایا گیا کہ ہم ایک اور 9 مئی کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج بھی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی، تو خدا نخواستہ ایسے نہ ہو کہ پھر کوئی اور 9 مئی ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ کی بہت ساری باتوں سے متفق نہیں ہے آج کل، آپ وزارتیں بھی آفر کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے۔
کیا ہے اصل میں ان کے ساتھ جو معاملات بہتر ہو رہے ہیں یا مزید خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جمہوری حکومتوں میں انہوں نے ہمیشہ اپنا پازیٹیو امیج رکھا ہوا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے، اور ہمیشہ انہوں نے کہا ہے اور ہم نے انہیں سیکھا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا عالم دین بھی ہیں، تو انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ یہودی ایجنٹ ہے اس کے لیے اگر ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو یہودیوں کو مسلمان قرار دینا ہوگا۔ لیکن قدرت کا انتقام دیکھیں، آج پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کو اپنا سیاسی مسیح سمجھتی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کی گلی کے میرے خیال میں نکر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مس کال آیا اور ہم پہنچیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی چن کے بدلے لے رہے ہیں کہ دیکھو ہر دوسرے دن میں ان کی پیشہ لگا رہا ہوں، اور ہر دوسرے دن جو ہے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک وفد جا رہا ہوتا ہے اور مولانا صاحب سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح ہیں، آپ ہمیں جو ہے اس سیاسی گرداب سے نکالیں۔ لیکن میرا پی ٹی آئی سے بہت بڑا گلہ بھی ہے، کیونکہ میرے صوبے میں بہت زیادہ پی ٹی آئی موجود ہے۔ جب پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ آتی ہے تو وہ اپنے صوبائی صدر کو نہیں لے کے جاتی۔ حق تو یہ ہے کہ صوبائی صدر کو جانا چاہیے، صوبائی معاملات ہیں وہ بھی ڈسکس ہونے چاہیے۔ تو اب یہ بتائیں، اب یہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوست بتائیں کہ مولانا صاحب کے وہ نام ٹھیک تھے جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان بن گئے، تو لہٰذا یہ ایک جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آج پی ٹی آئی جو ہے مولانا کے در پہ کھڑی ہے کہ ہمارے سیاسی مسیح بنو اور ہم اس حال سے نکالو۔ پولیٹیکل کوشچن ہو گیا، تو آپ پاکستانی تجارت کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ہماری جو دستکاریاں ہیں اس میں آپ آ رہے ہیں، اگر ہم انہیں کو ایکسپورٹ کریں تو ہم اچھا خاصا زر پاتا کما سکتے ہیں، لیکن اس طرف جو ہے اقدامات بہت کم نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ اقدامات بالکل کم نہیں ہیں۔ میں اپنے تاجک بھائی کے ساتھ ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ گیا تھا تاجکستان انوگرل فلائٹ پہ، وہاں پر ہم نے بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی۔ ان کا آج جو ہے انڈیپینڈنس ڈے بھی ہے، بہت جلد ان کی یہاں پر آ رہے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں، ان کے لوگ آ رہے ہیں۔ وہاں پر ایک ایکسپو ہو رہا ہے اکتوبر میں، پاکستان کے بہت سے بزنس مین وہاں پر جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہ بھی ہمارے بالکل ایسے سمجھے پڑوسی ہیں، اور ہم اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو پاکستان کی لہر ہے کاسا 1000 جو بجلی آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سال تک وہ بھی پہنچ جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں سے جو آپ کی دستکاری ہے، وہاں پہ فروٹ ہے، وہاں پہ ڈرائی فروٹ ہے، وہاں پر وول ہے جس سے ہم ٹیکسٹائل بزنس لگا سکتے ہیں، بجلی سستی ہے، ٹیکس کم ہے، تو اپنے بزنس مینوں کو لے کر جائیں گے تاکہ وہاں پر انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں بجلی لے جا سکیں۔ کیا آپ ایسا پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جس میں ہر ملک میں بینیفٹ ہو سکے، یا قرض چھوٹا قرض اس طرح؟ دیکھیں بالکل اس بات پہ ہے، اور اس پہ آپ اگر دیکھیں ہماری نیفٹیک جو اس پہ کام کر رہی ہے، نیفٹیک کے میں وزیر اعظم صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے 4 ارب سے ان کا فنڈ 20 ارب کر دیا ہے، اور ہم نیفٹیک کے ذریعے جو ہے لوگوں کو یہ ایجوکیشن دیں گے تاکہ ان کے پاس ایک ایسی ڈگری ہو کہ جب بیرون ملک بھی جائیں یا ادھر بھی ہوں تاکہ وہ ایک ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مختلف اداروں میں ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اور وہ ٹرین کر کے ہم ان کو بیرون ملک بھیجیں گے۔ اس کے علاوہ نرسز، ڈرائیورز، باقی جو اس میں ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ بیرون ملک جو ہے ہمارے یہ لوگ جائیں اور ذرا مبادلہ وہاں سے واپس مودی صاحب صوبے میں کیا آپ گورنر راج لگائیں گے؟ کیا صوبے میں گورنر راج لگانے کا کوئی پروگرام ہے؟ مودی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے جو کیسز ہیں ملٹری کورٹ جانے چاہیے، کہا کہ مثال سے مثال سیٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے نومئی کیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے خلاف نعرے مارے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اداروں کو کمزور کیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ورکروں کو بولا کہ آپ جا کر جی ایچ کیو یا ان جگہوں پہ دوڑ جائیں، یا اپنے شہداء، اپنے ہیروز کے مجسموں کو جو ہے وہ توڑ دیں یا ان کو آگ لگا دیں یا اپنے کیروں پہ حملے کر دیں، اپنے اداروں پہ حملے کریں؟ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ چلیں گے۔ اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ادارے برے نہیں ہوتے، لہٰذا اگر ایسے قسم کے ایکسٹرا آرڈینری کیس ہوں گے تو بالکل ان کو سزا ہونی چاہیے۔ جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی ملک ٹریک پہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ گورنر راج لگائیں گے، میری پوری خواہش ہے اور پوری کوشش ہے کہ میں سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہ بناؤں۔ گورنر صاحب یہ بتائیں کہ ہم آپ سوال
آخری کہ آپ 8 تک ہی محدود رکھیں گے، لیکن آپ نے سیاسی بحث ہی چیئر دی. تو یہ بتائیں کہ کل مجھے صاحب نے صحافیوں پہ بھی الزامات لگائے جلسے میں، کیا انہیں اس بیان کے اوپر معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں اور میرا تو یہ آج وہ تھا کہ آج شاید ہمارے صحافتی جو دوست ہیں وہ آج ہڑتال کریں گے. انہوں نے جس قسم کے الزامات آپ کے اوپر لگائے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کا کوئی چیئرمین لگاتا یا نونوا لگاتے تبھی آپ پتہ نہیں سڑکوں پہ آپ لوگوں نے ہمارا جو ہے کیا کچھ کر لیا ہوتا. لیکن جس قسم کے الزامات لگائے انہوں نے، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے، یہ ان کی تربیت بتاتی ہے کہ ان کے گھر میں کیا تربیت ہے، یا شاید وہ اپنے خواتین کے ساتھ گھر میں اسی قسم کے سلوک کرتے ہوں گے. یہ ان کی تربیت بتا رہی ہے کہ ان کی سیاسی تربیت کیسے ہوئی ہے، ان کی خاندانی تربیت اور گھر میں کیا تربیت ہوئی ہے. ہمارے بھی میڈیا کے ساتھ بہت سے تحفظات ہوں گے، کسی نہ کسی ساتھ ہوں گے، لیکن کبھی ہم نے اس قسم کے الزامات نہیں لگائے. بہت بلو دی بیلٹ تھے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں شاید وہ کہہ دیں سرٹیفکیٹ لائیں کہ اس وقت میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور میں نے یہ بات کی. مہربانی، شکریہ.